الحمدللہ وکفیٰ علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال ھذا من فضل ربی صدق اللہ العظیم۔ محترم امام و خطیب صاحب، محترم کمال الدین شمیم صاحب و دیگر ذمہ دار مسجد، تعلیم، صدیق شاہ، بزرگوں، نوجوان بھائیوں اور چھوٹے بچوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ گزشتہ 2 ہفتے سے روس اور یوکرین کی جنگ جاری ہے۔ جنگ کیا ہے؟ ایک طرفہ حملہ ہے، کیونکہ روس ایک بڑا ملک ہے، یوکرین ایک چھوٹا اور کمزور ملک ہے اس کے مقابلے۔ میں اس کی مختصر تاریخ آپ کے سامنے رکھوں گا تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ اس سے ہمارا کیا تعلق ہے۔ اور ظاہر ہے ہم مسلمان ہیں، اور مسلمان ہونے کے ناطے ایک عالمگیر امت کے فرزندان ہیں۔ کسی بھی واقعے کو مسلمان ایک خبر کے طور پر یا تماشائی کے طور پر نہ دیکھ سکتا ہے نہ سن سکتا ہے۔ ہم امت مسلمہ ہیں، اس لیے دنیا میں جو واقعات ہو رہے ہیں اس کو ہمیں ایک رہبر اور لیڈر کی حیثیت سے دیکھنا ہے۔ یہ ہماری ذمہ داری ہے، کیونکہ ہم اس زمین کے اوپر اللہ تعالیٰ کا آخری پیام ہے، آخری پیغام ہے، ہم تماشائی نہیں ہیں۔ یہ الگ بات ہے کہ دنیا ہمارے مقام کو نہیں سمجھتی، اور یہ بھی المیہ ہے کہ ہم ہمارے مقام کو نہیں سمجھتے۔ نتیجے میں ہم کو یہ بہت بڑی بات دکھ رہی ہے کہ ہم کیا کر سکتے ہیں، جنگ ہو رہی ہے یہاں ہمارے کو جو روٹی روزی میں ہم پریشان ہیں، ہم ہی ہمارے مسائل میں ہیں، وہ لے کے کیا کرنا مول صاحب کئی کو جمعہ کو لگیں بلی کیا۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیج کر اللہ تعالیٰ نے دنیا کی امامت یہود و نصارہ کے ہاتھ میں جو تھی ان سے چھین لیا، اور چھین کر اللہ تعالیٰ نے امت محمدیہ کو امامت اور قیادت دے دی۔ اس کی علامت یہ قبلہ دوم ہے جس کی طرف ہم رخ کر کے نماز پڑھ رہے ہیں۔ قبلہ اول بیت المقدس تھا۔ نماز کی حالت میں اللہ تعالیٰ نے یہ فیصلہ کیا معراج کے بعد، اور آپ نے مکے سے مدینہ کو ہجرت فرمائی، اور اس کی علامت کے طور پر کہا کہ اب ادھر رخ نہ کرو، کعبۃ اللہ کی طرف کرو، کیونکہ آپ کو اور آپ کی امت کو پوری دنیا کی ہدایت کے لیے میں رہبر اور رہنما بنا دیا ہوں۔ اور یہ رہبری کا جو کام یہود و نصارہ کو اور بنی اسرائیل کو دیا گیا تھا، انہیں اس مقام سے ہم نے ہٹا دیا، برطرف کر دیا۔ تو آپ خوش ہو جائیے، ہم سب خوش ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں خیر امت بنایا، ہمیں دنیا کی رہبری اور رہنمائی کے لیے بنایا۔ بھائیوں، نوجوانوں، اس پر ہمیں بہت سوچنا چاہیے، اور میں سوچتا ہوں اس پر کہ آج جو بھی ہمارے شہر کا، ہمارے ملک کا اور اللہ کی اس دنیا کا، میں بہت سوچ سمجھ کر نام لے رہا ہوں، کسی کی نہیں ہے دنیا، اللہ کی دنیا ہے، نہ روس کی ہے نہ امریکہ کی ہے۔ اللہ کی اس دنیا میں جتنا بگاڑ ہے، مولانا علی میاں صاحب مرحوم اللہ انہیں غریق رحمت کرے، جنہیں مولانا ابو الحسن علی ندوی رحمۃ اللہ علیہ بھی کہتے ہیں، جو مسلم پرسنل لا بورڈ کے پہلے صدر رہے، انہوں نے ایک کتاب لکھی ہے کہ مسلمانوں، یہ عالم میں جو زوال ہے
مسلمانوں کا جو زوال ہے اس کے ذمہ دار مسلمان ہیں، اور پورے عالم میں جو خرابیاں ہیں اس کے ذمہ دار بھی مسلمان ہیں۔ دونوں نے یہ کتاب عربی میں عربوں کے لیے لکھی تاکہ عرب وہ قیادت کریں، کیونکہ دنیا میں 250 سے زائد ممالک ہیں، اس میں 57 ممالک مسلم ممالک ہیں جو سیاسی قوت رکھتے ہیں۔ دنیا میں اتنی بڑی تعداد سیاسی قوت کی مسلمانوں کے سوا کسی کا نہیں ہے۔ کیا یہ 57 کنٹریز مل کر اسلام کی نمائندگی اگر کریں اور ظلم ڈھانے والی بڑی شکتیوں کو ان کے برے انجام سے ڈرائیں اور اس سے باز رکھیں، تو دنیا میں جو تباہی اور بگاڑ ہے کیا دور نہیں ہو سکتا؟ وہ بگاڑ صرف اجتماعی طور پر سیاسی قوت رکھنے والے عرب کرنا پڑے گا۔ تو اس کتاب کا ترجمہ بعد میں انگلش اور اردو میں ہوا۔ تو آج دنیا میں یہ حقیقت ہے کہ ہمارے محلے سدھی تعلیم میں، ہمارے شہر بیدر میں اور ہماری ریاست کرناٹک اور ہندوستان میں جتنا بگاڑ ہے اس کے ذمہ دار سدھی تعلیم کے مسلمان ہیں۔ میں ہوں، آپ ہیں، میٹرو کے سیٹ صاحب ہیں، یہاں کے صدر صاحب ہیں۔ کیوں ہیں بولے تو ہم کیا کر رہے ہیں؟ نیوز خالی تماشے کے طور پہ، ایک اطلاع کے طور پہ دیکھ، روس اور یوکرین کی جنگ ہے، ہمارا کیا ہے؟ ارے کیسا مار رہا ہے، ایسا چل رہا ہے، اتنا وہ مار دیا، اتنے مر گئے، آج اتنے دن ہو گئے۔ اخبار ہم پڑھ رہے ہیں، چائے پی رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں، زیادہ افسوس کر رہے ہوں۔ نہیں، ہماری حیثیت رہنما اور قائد کی۔ بیدر میں جتنا بگاڑ ہے اس کے ذمہ دار مسلمان۔ بیدر کے کپل آف لاکھ میں مسلم ہیں، یعنی 2 لاکھ سے زائد تو مسلم ہیں۔ یہ مسلمان اگر تبدیل ہو جائیں اور خیر امت کا فریضہ ادا کریں تو کیا بیدر ضلع کو اللہ کا پیغام اور صحیح رستہ نہیں بتا سکتے؟ بالکل بتا سکتے۔ تو میں آپ کے سامنے مختصراً یہ بتانا چاہتا ہوں کہ یہ جو روس ہے، روس پہلے کیا تھا ہمارے بزرگ جانتے ہیں، میری عمر کے لوگ بھی جانتے ہیں۔ پہلے USSR تھا، یونائٹڈ رشیا تھا، جس کے اندر کم و بیش 15 چھوٹی بڑی ریاستیں تھیں، جس میں یہ یوکرین بھی تھا، اور 7 ریاستیں مسلم اکثریتی ریاستیں تھیں۔ جو کمیونزم کا زوال، وہاں پر کمیونزم 70 سال مسلط تھا۔ کمیونزم بولے تو دہریہ پن، خدا کو نہیں ماننا، مذہب افیون ہے، ترقی میں رکاوٹ ہے، مذہب کا نام نہیں لینا۔ تو یہ 70 سال تک تھا۔ لینن کے زمانے میں عروج پہ آیا، گورباچوف کے زمانے میں زوال کو آیا۔ یہ کب آیا؟ 1991 میں یہ زوال پذیر ہو گیا۔ جب یہ نظریے کی حکومت ختم ہوئی تو USSR جو ایک یونائٹڈ اسٹیٹ تھا، یعنی 15 اسٹیٹ کا ایک یونائٹڈ اسٹیٹ تھا، اس سے وہ 15 ریاستیں الگ ہو گئی، الگ ہو کے آزادی کا اعلان کر دی۔ اس میں یوکرین بھی ہے اور 7 مسلم اکثریتی ریاستیں، آپ کو حیرت ہوگی، جس میں ازبکستان ہے، خافقستان ہے، آذربائیجان ہے، قفقاز ہے، ترکمانستان ہے، افغانستان ہے۔ تیس سال پہلے کی بات ہے۔ تو ترکی کے ایک اسلامی رہنما اور مورخ، ترکی میں نجم الدین اربکان صاحب، اللہ ان کی مغفرت کرے، وہ وزیر اعظم تھے۔ ان کے ساتھیوں میں ایک PhD کرے ہوئے، ان کا نام ہے مصطفیٰ محمد تاہان صاحب۔
انہوں نے سوچا کہ یہ جو 7 مسلم ریاستیں علیحدہ ہوئی ہیں، ان میں اب کمیونزم کے 70 سال کے استبداد کے بعد مسلمانوں کی کیا پوزیشن ہے دیکھیں۔ بلکہ انہوں نکلے ایک سفر پہ، وہ سفر کی رودات اور تجزیہ انہوں نے کتاب لکھی، وسط ایشیا میں اسلام کا مستقبل، اور وہ کتاب بھی انہوں ترکی لینگویج اور انگلش میں لکھی، اس کے بعد اس کا ترجمہ ہوا، یہاں پہ اویلیبل ہے وہ کتاب۔ اس کتاب میں جب انہوں ازبکستان کا دورہ کیے تو وہ لکھتے ہیں کہ ایک بڑی مسجد تھی، عصر کے بعد کا وقت تھا، مسجد کے باہر گراؤنڈ تھا، کچھ بچے کھیل رہے تھے۔ میں نے سوچا چلو ٹیسٹ ان بچوں کا پہلے لیتے ہیں۔ تو وہ لکھتے ہیں کہ میں کھیلنے والے بچوں کے قریب گیا، ایک بچے کے قریب جا کر جیب سے ایک بڑی نوٹ نکال کے بولا بیٹا اس نوٹ کو لے لو۔ میں سمجھتا تھا کہ وہ بچہ لپک کر آگے بڑھے گا اور نوٹ کو لے لے گا، ہم رہتے تو لے لیتے تھے نہیں، لیکن وہ بولتے ہیں میرے پیروں سے زمین نکل گئی جب میں نے توقع کے خلاف منظر اور رد عمل دیکھا۔ وہ بچہ آگے بڑھنے کے بجائے پیچھے ہٹ کے بولا چاچا مجھے پیسے نہیں چاہیے، اس نوٹ کو آپ اپنے جیب میں رکھیے۔ وہ لکھتے ہیں واللہ میں پکار اٹھا کہ ان ریاستوں میں اسلام کا مستقبل روشن ہے۔ جس سرزمین پر ایسی غیور نئی نسل ہوتی ہے، اس کے ذریعے سے اللہ اسلام کو زندہ کرتا ہے۔ اور پہلے کی بڑی مسجدیں، یہ مسجد کچھ بھی نہیں ہے، آپ ایکچوئل اگر نیٹ پہ آپ جا کر دیکھیں ازبکستان اور اس کی مسجدیں، بڑی بڑی مسجدیں، پارکنگ، گراؤنڈ بچوں کو کھیلنے کے لیے، پرانی مسجدیں ہیں کیونکہ پہلے سے مسلمان رہے ہیں۔ تاتاری وہیں کے ہیں، یوکرین کے ہیں تاتاری، جن تاتار کے متعلق علامہ اقبال نے کہا تھا ہے یورش تاتار کے افسانے سے، پاسباں مل گئے کعبے کو صنم خانے سے۔ یہ تاتاری جو بڑے جیوٹ اور جمجو تھے، عرب پر بھی قبضہ کر لیے، بغداد کی اینٹ سے اینٹ بجا دی۔ جب ایک نوجوان پاشا ان کا بادشاہ بنا تو اس نے ایک بزرگ کے بہت چرچے تھے، انہیں بلایا کہ ذرا ان کو بلا کے لاؤ، میرے کو ان سے ملنا ہے۔ تو وہ بزرگ بولے میں نہیں آتا۔ اب دماغ پھر گیا پاشا کا، نوجوان بھی تھا، بڈھے میاں کا شاید دماغ خراب ہوگا، میں کیا سمجھیں گا، ذرا بلا کے جو 4-5 پولیس والوں بھیجا ہوں گا، لاؤ بلا کے پکڑ کے لے۔ تو ان بلا تو حضرت آپ یہ بولو آپ اچھے ہیں کہ میں اچھا ہوں؟ ان سوال کرا۔ تو اس کے دربار میں کتا بھی تھا۔ تاریخ میں آتا ہے اس بزرگ نے جو بات کہی پوری سلطنت کی کایا پلٹ دی، ایک ہی بات ان، اے پاشا، غرور میں چور پاشا سن، اگر میں اللہ اور اس کے رسول کے مطابق زندگی گزار رہا ہوں تو میں اچھا ہوں ورنہ تیرا کتا اچھا ہے۔ سوال یہ تھا کہ میں اچھا ہوں کہ تم اچھے ہیں؟ تو انہوں نے جواب کیسے پلٹ دیا آپ دیکھیے، اے پاشا، اگر میں اللہ اور اس کے رسول کے مطابق زندگی گزار رہا ہوں تو میں اچھا ہوں ورنہ مجھ سے اچھا تیرا کتا ہے۔ میسج پہنچ گیا، پاشا تھا، ذہین تھا، دل کی دنیا بدل گئی۔ یعنی میں کتے سے بھی خراب ہوں جو اپنے رب کو نہیں پہچان رہا، اپنے خالق کا فرما بردار نہیں ہوں، کتا میرا فرما بردار ہے اور میں خالق کا نافرمان ہوں۔ دل کی دنیا پلٹ گئی، معافی چاہا، ایمان لایا۔ اسی پر ایک شعر، ایک کہانی بلکہ مائل خیرآبادی کتاب لکھے ہیں، مل گئے کعبے کو مل گئے، پاسباں مل گئے کعبے کو صنم خانے سے۔
پھر یہی تاتار آ کر کعبۃ اللہ کے تقدس کو بحال کیا۔ ایک آخری چھوٹا واقعہ بول کر اپنی جگہ لے لوں گا۔ یہی مصنف صاحب آگے بڑھتے ہیں ازبکستان میں، ایک اور مسجد میں دیکھتے ہیں، سنیں صاحب، ایک 70 سال کے حضرت ہیں، اذان دے رہے ہیں، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ اب ان کو حیرت ہوئی کہ 70 سال تک تو نہ نماز پڑھنے کی اجازت تھی نہ اذان دینے کی۔ کمیونزم کا ظلم ایسا تھا، خدا کا نام نہیں لے سکتے تھے، نماز پڑھنا، قرآن پڑھنا، تاج پہننا، داڑھی رکھنا تو دور کی بات۔ اور شوہر کی جاسوسی بیوی کرتی تھی اور بیوی کی جاسوسی شوہر کرتا تھا، اور باپ کی جاسوسی بیٹے کو لگا دیتے تھے۔ ایسا ٹائٹ ظلم کا نظام تھا۔ اب انہوں بولے 70 سال پہلے تو انہوں پیدا ہوئے ہوں گے، کمیونزم تھا، 70 سال ان کی عمر ہے، انہوں اذان کہاں سے سیکھے؟ اذان نہیں ہوئی تھی۔ اب اذان ہونے کے بعد قریب گئے، جا کے بولے بزرگ یہ بتاؤ، تم اذان سنے نہیں، کوئی دیا نہیں اذان، تمہاری پوری عمر گزر گئی، تم اتنی اچھی اذان دے رہی نا، کیسا دے رہی؟ تو انہوں بولے بہت اچھا سوال کریں انہوں، میری اماں تہ خانے میں نیچے میرے باوا نیرے جب لکھ جاتی تھی، لکھ جا کے میں کو روز اللہ اکبر یاد، یہ جا کے امی کو بہنوں کو قصہ سناؤ۔ 70 سال کے بعد جسے دبا کر رکھے گئے تھے، 7 آزاد مسلم ریاستیں الگ ہوئی 1991 میں کوئی دیوانے کی بڑھ نہیں سنا رہا ہوں، خریف کی تاریخ سنا رہا ہوں آپ کو۔ تو یہ یوکرین میں 30% مسلم ہیں۔ اب ہمارا کو انٹرسٹ آتا ہے، مسلمان آئیں بولے تو ہم اتنے قوم پرست ہیں، اور مرے سوچے مسلمان ہیں کیا؟ میں تو جاننے چھوڑ، جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک کافر کو سخت بندی ہے، قیدی کو تو نیند نہیں آئی۔ ہم کبھی خود غرض ہیں، کبھی قوم پرست ہیں، اس سے آگے اب تو مفاد پرست ہو گئے۔ تو میں اپنی بات ختم کرتے ہوئے آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہم تماشائی نہیں، ظاہر ہم دعا کر سکتے ہیں، حکومت ہند سے بول سکتے ہیں کہ وہ سفارتی رول ادا کرے، اور یہ اصل ہے کیا؟ پورا فنڈا، یہ پورا فنڈا ہے مستکبرین اور مستضعفین۔ قرآن مجید جن لوگوں کو اقتدار کی نعمت دی گئی ہے وہ مستکبر بن گئے، تکبر میں چور گئے، دماغ خراب ہو چکا ہے ان کا، پرینام اچھے نہیں نکلیں گے۔ ابھی امریکہ افغانستان چھوڑ کر چلے گیا 20 سال کے بعد۔ مستضعفین، یہ دبا کر رکھے گئے لوگ، اب اس میں ہم کو رول ادا کرنا ہے ایک نئے نظریے کا۔ طاقت کے نظریے پہ نہیں چلے گی، ایک اور طاقت ہے اللہ کی، وہ طاقت ان طاقتوں پر بھاری ہے۔ یہی بات تھی جسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیش کرے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب آئے تھے، اسلام کونٹ میں بھی نہیں تھا جیسا آج ہے۔ کونٹ میں کون تھے؟ عرباں بھی کونٹ میں نہیں تھے، وہ تو امیہ تھے، کچھ بھی نہیں آتا تھا۔ اصل پڑھے لکھے لوگ تاریخ والے جانتے ہیں، آج سے 1500 سال 1400 سال پہلے دنیا کی 2 شکتیاں تھیں، جیسا آج روس اور امریکہ ہے۔ ایک ہے رومن ایمپائر اور دوسرے ہے پرشین ایمپائر۔ ایران کے لوگ آنکھ کی پوجا کرتے تھے، اسی کو قیصر کہا جاتا تھا، اور روم کے لوگ عیسائیاں تھے اور اس میں کئی طبقے تھے، انہیں کسرا کہا جاتا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں نے جو دین لایا اور جو کلمہ لایا ہے اس میں اتنا دم ہے کہ اے سراخا، تم گھوڑے پر بیٹھ کر میری جان لینے کے لیے آ رہے ہو 100 اونٹ کے لالچ میں۔ جب مکے سے مدینہ ہجرت کر رہے تھے، 3 مرتبہ اس کے گھوڑے کے پیر ریت میں ڈھس گئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعا کرے تو نکلے۔ ویسی حالت میں آپ بولتے ہیں اے سراخا، میں تمہارے ہاتھوں میں قیصر اور کسرا کے کنگن دیکھ رہا۔ کیا بات! توحید کا نظریہ ایسا نظریہ ہے
جو ایران کے نظریے کو اور روم کے نظریے کو مغلوب کر دے گا اور ایک دن غالب آئے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں روم ڈھیر ہو گیا، سورہ روم پڑھو، غلبت الروم، خریف کی زمین میں مغلوب ہو جائیں گے رومیوں۔ فتح مکہ کے بعد جنگ تبوک ہوئی، ایسی جنگ ہے جس کے اوپر ایک سورت ہے، سورہ توبہ، 11ویں 10ویں اور 11ویں پارے میں، جس کی بڑی تیاری کی گئی۔ اسی جنگ میں وہ قصے ملتے ہیں، حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پورا مال لا کے دیے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آدھا مال لا کے دیے، جس کا کچھ نہیں تھا رات میں کھجور کے باغ میں پانی کھینچ کے مزدوری کے کھجور لا کے دیے۔ 10,000 کے لشکر کو تیار کر لے کے گئے، ایسا جوش اور ایسا جذبہ تھا، 1,00,000 سے زائد رومی فوجی تھی۔ جب یہ اسلامی لشکر آ رہا ہے بولے تو ان کے حوصلے چت ہو گئے، بغیر جنگ کے وہ پیچھے ہٹ گئے، اور وہ جنگ تبوک جنگ ہوئی جنہیں جنگ جیتی۔ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں ایران بھی مغلوب ہو گیا، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں سراقہ ضعیف ہو گئے تھے، بستر مرگ پہ تھے، بول رہے تھے، سنیں کیا بول رہے تھے، میرے کو موت نہیں آتی، میرے کو موت نہیں آتی، تو بول رہے تھے عمر زیادہ ہو کے عقل سٹیا گئی۔ تو وہ لوگ بلا کے بولے کیسا مروں گا رے میں، ابھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو بشارت دی میرے کو وہ پوری نہیں ہوئی تو موت کے ساتھ ہے میرے کو، یہ میرا ایمان ہے، تمہارا ایمان نہیں ہے کیا؟ ارے ہمارا بھی ایمان ہے، ہمیں بھی یہ معلوم نہیں تھا۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بولے ذرا وہ جو بیت المال میں مال غنیمت آئے، ذرا جا کے ٹارچا لے کے دیکھو کہیں تو بھی وہ کنگنا وہ پڑے ہوئے ہیں کیا؟ دیکھے تو کیا، قیصر اور کسریٰ کے پاشا لوگان جو سونے کے کنگنا پہنتے تھے وہ کونے میں پڑے ہوئے تھے، وہ لا کے ان کے ہاتھ میں پہنائے۔ تو جب روح یہ یقین محکم، عمل پیغم، محبت فاتح عالم، جہاد زندگانی میں یہ ہے مردوں کی شمشیر۔ ایک بات جو ابتدا میں نے آیت رکھی، ھذا من فضل ربی، یہ اصل قول ہے حضرت سلیمان علیہ السلام۔ یہ 19ویں پارے میں سورہ النمل میں اللہ تعالیٰ نے سلیمان علیہ السلام کا قصہ مکے کے سرداروں کے سامنے، مکے میں یہ سورت نازل ہوئی، بلے کہ ہمارے رسول بھی تھے، ہمارے اس زمین کے بادشاہ بھی تھے۔ سنیں، گھڑی دیکھ رہے لوگ، بڑا اہم نقطہ میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ بولے تم دعوت روک دیو، نمونہ پیش کرو، فرعون کا نمونہ پیش کرو، سلیمان کا نمونہ پیش کرو، اور لوگوں کو بتا دیو کہ تاریخ گواہ ہے فرعون کو اس دور کے مسلمانوں کے آنکھوں کے سامنے غرق کر دیا، اور سلیمان تاریخ گواہ ہے کہ اتنے نعمتیں پانے کے بعد چمٹیاں جا رہی، تو چمٹیاں کا ایک بڑی چمٹی بولی تھے، ارے بل میں چلے جاؤ، سلیمان کا لشکر آ رہے، رون دیا تو ہم پورے مر جاتے۔ فتبسم علیہا، اس پر سلیمان سن لیا اور مسکرا اٹھا، اور اسی وقت بولے قال ھذا من فضل ربی، یہ میرے رب کا فضل ہے۔ پلک جھپکتے ملکہ سبا کا لاتی کیا بولے تک ملکہ سبا جو سورج کی پوجا کرتی تھی اس کا محلہ، قال ھذا من فضل ربی، پھر یہ دعا کرے ربی اوزعنی ان نشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی، اے اللہ مجھے قابو میں رہنے کی توفیق دے، اپنے آپ کو کنٹرول میں رکھو، میں کہیں غرور میں نہ آ جاؤں، ادھر جنا سن لے رہی ہوں، ادھر پرندے سن لے رہی ہوں، ادھر ہوا میرے حکم پہ چل رہی ہے، ادھر چمکیوں کے باتیں سنے آ رہی، اور ادھر ایسا علم دیا گیا ہے، ایسا پلک جھپک میں دوسرے ملک کے ملکہ کا تخت لا کے یہاں رکھ دے رہی، اور میرے کو کنٹرول میں رکھ کہ میں تیرا شکر بجا لاؤں ان نعمتوں پر جو تو نے مجھ پر کیا، میرے والد محترم داؤد پر کیا۔ یہ ہے وہ پیغام جو آج بڑی شکتیوں کو پہنچانا ہے کہ تم غرور مت کرو، کچھ بھی نہیں ہے تم اللہ کے سامنے، تم جن پر ظلم کر رہے ہو اور تم جتنی طاقت رکھتے ہو اس سے زیادہ طاقتور اللہ۔ یہ ہے مسلمانوں کا کام، ہر جگہ کرنا ہے، گلی کے غنڈوں کو ڈرانا ہے، بستی کے غنڈوں کو ڈرانا ہے،
برے انجام سے ڈرانا. ہم ڈرانا بولے کیا بولتے ہیں, اچھا ان کو کرانا. اونٹ پہاڑ کے نیچے کب آتا ہے دیکھتے رہتے ہیں, وقت آتا ہے اس کو دبانے کا وقت. یہ بلیک میلر کے کام نہیں کرنا. اپن دائی بن کے جاؤ, اس کے خیر خواہ بن کے جاؤ, اس کو بولو تم انجام اچھا نہیں ہے, تکبر کئی کو غریبوں پہ ڈھارے, حق جو ہے اس پہ چلو. اللہ بہت نوازنے والا. اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو اسلام کے مستقبل کو روشن رکھے گا. ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم حوصلہ نہ ہاریں, ہم مسلمان سے قدم آگے بڑھ کے مومن بنیں.